کسی نے محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کہا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، فرمایا پوچھئے۔ کہا نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے اس کو حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں۔ تو محدث کچھوچوی جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم مزے کے بندے نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو۔ تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو؟ یار مزہ آئے کسی چیز کا وہ تو بندہ پھر کرتا ہی کرتا ہے، تو مزہ نہ بھی آئے پھر بھی کرے۔ تو کہا پھر تم مزے کے لیے تو نہیں پڑھتے، پھر تم اللہ کے لیے پڑھتے کہ میرے رب کی طرف سے فریضہ ہے۔ اس نے کہا حضرت اس کا مزہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ توفیق دے، آج آپ کنڈی کھڑکاتے رہے، کبھی تو در کھلے گا نا۔ کنڈی کھڑکاتے رہے، کبھی یہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگ جائیں، کوئی گہری نیند سونے والا ہو، اس کے دروازے کو دستک، کبھی تو اس کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور تم تو اس کے در پہ دستک دے رہے ہو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کے در پہ دستک دے رہے ہو۔ سبحان ربی الاعلی، یہ دستک ہے اس کی چوکھٹ، صبح و شام دوپہر دے رہے ہو۔ تمہاری دستک کا ردم ٹھیک نہیں ہے، تمہاری انگلیاں صحیح طرح سے جو ہے وہ دستک میں لگتی نہیں ہے، لیکن آواز تو ایک ہلکی سی پیدا ہوتی ہے، تو کبھی تو آواز آئے گی۔ وہ بار بار پکارنے والے کیا کام ہے تجھے، آ میں دروازہ کھول کے در رحمت بولا۔ تو آؤ، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اندر ستھرا کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام پکارا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور اگر 5 نمازیں پوری نہیں ہیں تو اس سے بڑی بدبختی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں نماز پڑھتا، میں کہتا ہوں تو کون ہوتا ہے نہ پڑھنے والا؟ تجھے اللہ بلاتا ہی نہیں، تجھے توفیق سجدہ ہی نصیب نہیں ہوتا۔ ورنہ جس نے آنکھیں دی، آنکھوں کو روشنی دی، کانوں کو شنوائی دی، خیالوں کو پاکیزگی دی، زبان کو جو ہے وہ بولنے کا سلیقہ دیا، قوت ذائقہ بخشی، دھڑکتا ہوا دل، کیا کچھ حضرت انسان کو اس نے عطا کیا، تو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوگا؟ اس سے بڑا بد نصیب کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج سے یہ مت کہیے گا کہ میں ہفتے سے نماز شروع کروں گا۔ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں، میں پہلی تاریخ سے نماز شروع کروں گا، میں ہفتے سے شروع کروں گا۔ بعض کہتے ہیں میں بس میرے 2 سال رہ گئے ہیں جی ریٹائرمنٹ میں، اس کے بعد ریٹائرمنٹ لوں گا، بچوں کی شادیاں کروں گا، پھر حج کروں گا، پھر میں ہوں گا مسجد۔ یہ وہ ٹائم ٹیبل دے رہے ہیں جس کی ملکیت میں ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے، وہ کتنی لمبی ٹائم ٹیبل دے رہے ہیں۔ بس ریٹائرمنٹ لوں گا، پھر حج کروں گا، پھر آؤں گا، پھر جو ہے وہ میں نمازی کروں گا۔ اللہ توفیق دے۔ تو ابھی عشاء کا وقت موجود ہے، ابھی شروع ہوا جا رہا ہے، تو سوئیں رات عشاء پڑھ کے، اور کل سے نہیں آج سے شروع کریں۔ زندگی کی باقی ماندہ قضا نمازوں کو بھی ایک ایک کر کے، 2 کر کے، 4 کر کے، نمازوں کے ساتھ صرف فرض کو اور واجبات کو دوڑا لیں، وتر وغیرہ پڑھ لیں، اور زندگی میں اس کو شامل کر لیں۔ آپ دیکھ لیں اس کا سرور کیا ہے، اس کا لذت کیا ہے، جب پیشانی جھکی ہوتی ہے اللہ کے حضور۔ اللہ اکبر۔ اقصی غایت التذلل والخشوع، یہ سب سے زیادہ بندے کا جو ہے وہ مرتبہ عجز ہے۔ اس سے بڑھ کر عجز کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ۔ اور زبان سے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ ناک بھی رگڑ رہا ہے، ماتھا بھی رگڑ رہا ہے، اور عملاً بتا رہا ہے کہ میرے سے عاجز کوئی نہیں، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے سے اونچا کوئی نہیں۔ سبحان ربی الاعلی۔ پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں جب وہ یہ پکار رہا ہوتا ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ رحمتیں یوں برس رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے، تو 5 گانا نماز زندگی میں شامل کر لو۔ کبھی بھی زندگی میں سے نماز، آپ حضور کی عاشق ہو، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ حضور سے محبت کا ہم دم بھرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں مبارک کرے۔ لیکن اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کا یہ فرمان سن لو، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔